ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آپ سارے احباب ایک بار اس نیت اور ارادے سے درود پاک کا ہدیہ پیش فرما لیجئے کہ اس کا ثواب بھی بھائی علامہ محمد سرفراز مصطفی صاحب ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کو بھیجیں گے تاکہ آپ میں سے جو بندہ تشریف لایا ہے اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ حصہ اصال ثواب کا شامل ہو جائے. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. طویل ثناخوانی کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ میں کلمات ہدیہ منقبت کے چند پیش کروں، مگر علامہ سلطان سروری صاحب کا بھی حکم ہے اور سرفراز صاحب کا. میں چند مصرے آپ احباب کے ذوق کے مطابق اور علامہ پیر محمد اشفاق چشتی صاحب ان کے استقبال کے لیے پہلی بار مجھے یہ اعزاز نصیب ہو رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میں سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میں برکت کے لیے چند مصرے دے رہا ہوں. ذکر حسین کی مجلس ہے، توجہ سے لفظوں پہ غور کرنا ہے. جیتا نام آخر سے بھی ذرا تھوڑی سی سبحان اللہ ثواب کے ہی ارادے اشالے ثواب کے ارادے سے سبحان اللہ کہنی ہے. جیتا نام حسین ہے جدا نام حسین ہے اے لوگو، اے سکون مدینے والے دا. بھئی مدینے والے کا جو سکون ہے اس کا نام حسین ہے. یہ ہے مصرع، یہ ہے جدا نام حسین ہے اے لوگو، اے سکون مدینے والے دا. جدا نام حسین ہے لوگو، ہے سکون مدینے والے دا، سکون مدینے والے دا. جدی رگ رگ وچ پیا چلدا ہے خون مدینے والے دا. جدی رگ رگ وچ پیا چلدا جی دی رگ رگ. میں چاہنا ایک باری سارے ہو جائیں حسین دے غلام بن کے انہاں کو مصرع کہہ دیو. جی دی رگ رگ وچ پیا چلدا جی دی رگ رگ وچ پیا چلدا اے خون مدینے والے دا. اے نماز اذان دارا کھائے
بدل سکدا ایدے ہوندیاں کون بدل سکدا قانون مدینے والے دا ایدے ہوندیاں کون بدل سکدا قانون مدینے والے دا۔ اور میں نے یہ کلام سنا جس شعر کے لیے رہا ہوں وہ شعر آ گیا ہے حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے، اور یہ واضح آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور حسین کو گود میں بٹھاتے اور بٹھا کر حسین کو سونگتے تھے۔ بولیں کیا کرتے تھے؟ حسین کو سونگتے تھے۔ وجہ کیا ہے سونگنے کی وہ بتاتا ہوں، مصرع پہلے سنیے۔ اینو پاک محمد سونگدا پہلا سونگدا ہے پھر چومدا ہے، پہلا سونگدا ہے پھر چومدا ہے، پہلا سونگدا ہے پھر چومدا ہے۔ علامہ اشفاق صاحب میں سوچتا رہا کہ عموماً بچوں کو چوما تو جاتا ہے، ہر دادا نواسا بڑا ماموں چاچو سب چومتے ہیں بچوں کو گود میں بٹھا کے، یہ سونگنے کا کیا؟ حضور حسین کو سونگتے کیوں تھے؟ حضور کی حدیث سنیے، آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث سے مجھے اس مسئلے کا جواب ملا کہ سونگتے اس لیے تھے کہ چونکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو آقا حسین کو سونگ کے جنت کی خوشبو لیتے۔ اینو پاک محمد سونگدا ہے پہلا سونگدا ہے پھر چومدا ہے، پہلا سونگدا ہے پھر چومدا ہے۔ اینو ویکھ کے ٹھردا ظاہر تے، اینو ویکھ کے ٹھردا ظاہر تے، اندرون مدینے اینو ویکھ کے ٹھردا ظاہر تے، اندروں تساں ایک باری کہنے مدینے والے دا، اینو ویکھ کے ٹھردا ظاہر تے، اندرون مدینے۔ اشعار اس کے بہت ہیں مگر میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ اب میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ جتنا مجمع ہے یہ سارے حضور کی بارگاہ کا صدقہ کھاتے ہیں۔ کھانے والے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ اسی صدقہ نبی دا کھانے، کھانا لے آندھی سبحان اللہ آوے، کھانا لے آندھی۔ ایک لفظ ہے نمک، کیا ہے لفظ بولیں ذرا آپ کے قریب میں، یہ جب تک اکیلا بولا جائے نا نمک، میں کہوں نمک، آپ کہیں گے کیا مطلب نمک، معنی کیا ہے؟ جب تک اس کے ساتھ اضافت نہ لگے، علامہ یاسر صاحب اس کے ساتھ کوئی اور اضافی لفظ نہ لگے، اب اضافی لفظ لگا کے جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ اسی صدقہ نبی دا کھانے ساتھوں نمک حرامی نہیں ہلدی، ساتھوں نمک حرامی نہیں ہلدی، کیوں؟ ساڑی نسلہ نیمی کھادا ہے، اے لوڑ مدینے والے دا، ساڑی نسلہ نیمی کھادا ہے، اے لوڑ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن توبہ کے زیر اہتمام
آج کی یہ عظیم الشان ختم چہلم کی مجلس جو کہ برائے سال ثواب محترم علامہ محمد سرفراز مصطفی صاحب ان کی والدہ محترمہ کے لیے ان کی بلندی درجات کے لیے سجائی گئی ہے. جو احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے سب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزارہ نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے. گفتگو تو علامہ پیر محمد اشفاق چشتی صاحب نے بہت خوبصورت اور یوں سمجھیے کہ انہوں نے کم وقت میں آپ کو وہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے دے دیا، مگر چونکہ ذکر حسین کی مجلس ہے تو میں نے چاہا کچھ حصہ میں ذکر حسین کا اپنی طرف سے بارگاہ حسین میں عرض کر دوں. تمام تحریکی ساتھی بالخصوص محترم حاجی محمد اصغر چودھری صاحب وہ صدر ہیں تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جہلم کے، آپ تشریف لائے. محمد رمضان صاحب جو دور و نزدیک سے تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جملہ علماء کرام اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. باقی کلمات سب نے بار بار دہرا دیے، میں ادھر ٹائم نہیں دینا چاہتا، کم وقت ہے، مضمون میرا طویل ہے. میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے زندگی بہترین کرنے کا جو رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، اللہ نے فرمایا وہ میرے محبوب کی سیرت طیبہ ہے، میرے محبوب کی حیات طیبہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے. اب توجہ کیجئے گا، آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے کہ محفل ذکر حسین کی ہے، آیت میں نے حضور کی سیرت طیبہ کی پڑھی ہے. اب سنیے کہ آقا علیہ السلام 1450 سال ذرا سب پیچھے چلے تھے، حضور کی مجلس ہے، سب صحابہ تشریف فرما ہے، حضور براہ راست خود تربیت فرما رہے، خود علم سکھا رہے، خود ادب سکھا رہے، خود خدا کا کلام سکھا رہے، خود عبادت کا طریقہ سکھا رہے، خود صبر سکھا رہے، زہد و ورع سکھا رہے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، بندگی، حسن سلوک، علم، صبر، شکر، یہ ساری تربیت صحابہ کی آقا علیہ السلام بولے براہ راست خود فرما رہے ہیں. اب ان میں جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ سب حضور کی دعوت پر آئے ہیں. اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت میں آ گئے، علم سیکھا، حلم سیکھا، ایمان سیکھا، اسلام سیکھا، قرآن سیکھا، تعلیمات سیکھی اسلام، یہ سب کچھ سیکھتے گئے اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے گئے. اس بات پر سب متفق ہیں. سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کوئی ایسا کامل مظہر بھی تو ہوگا کہ جو 10 20 25 30 40 سال کے بعد آ کے اس رنگ میں نہیں رنگا گیا، جو ابھی ماں کی گود میں ہے کہ رنگ مصطفیٰ چل رہا ہے، ابھی فاطمہ کی گود میں ہے کہ کردار مصطفیٰ مل رہا ہے، ابھی سیدہ کی گود میں ہے تعلیمات مصطفیٰ مل رہی ہے، یہاں تک کہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہر کسی کو جو سیرت کا رنگ دیا سکھایا. نماز ایسے پڑھو، قرآن ایسے پڑھو، علم ایسے پڑھو، ہر کسی کو سکھاتے رہے. مگر حسین کی باری آئی تو سکھایا نہیں، اپنی زبان سے پلایا گیا. ہر کسی پر رنگ چڑھا، حضور بتاتے گئے، وہ اپناتے گئے، رنگ چڑھتے گئے. بولیں ذرا، حضور بتاتے گئے، وہ اپناتے گئے، رنگ بولیے چڑھتے گئے. ہر کسی پر رنگ چڑھایا گیا مگر حسین کے منہ میں مصطفیٰ نے اپنا لعاب ڈال کے وہ سارا کچھ امام حسین کو 8.25 سال کی عمر مبارک تک سب کچھ آقا نے حسین میں منتقل کر دیا. حسین آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کامل نمونہ بن کر ابھرا، چمکا. کوئی کہے کہ اس کی کوئی دلیل، چونکہ سٹیج میں منہاج القرآن کا ہے، آپ کو پتا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی
آپ جب بھی بات کرتے ہیں یا قرآن سے کرتے ہیں یا حدیث مصطفیٰ سے کرتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے کبھی فتوے بازی اور گالیاں سیکھی، نہ آگے اپنے شاگردوں کو فتوے بازی اور گالیاں سکھائیں۔ جیسا صوفیاء سے علم لیا ویسے اپنے شاگردوں کو دے دیا، اور ہمیں ان کی بارگاہ سے یہ محبت بری خیرات جو ملتی ہے ہم معاشرے میں آپ جیسے بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ کیسے، آقا علیہ السلام جاتے ہوئے اعلان فرما رہے، فرمایا سن لو انی تارک فیکم ثقلین، فرمایا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا، بولیں سارے، تم میں دو، سب بولے بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا، دو بھی کہا بھاری بھی کہا، اب دونوں کے لیے لفظ بھی ایک ہی استعمال کیا، لفظ بھی نہیں بدلا۔ بعض نادان، کم علم، لا علم، جاہل اس کی تشریح اور فکر دیتے ہوئے اس حدیث کی وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو قرآن کا مقام زیادہ ہے، حسین قرآن سے کم ہے، یہ تشریح ہو رہی ہے اس حدیث کی۔ اگر مقام و مرتبے میں کوئی فرق ہوتا تو آقا علیہ السلام حدیث بیان کرتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے حسین کے لیے لفظ اور استعمال کرتے، قرآن کے لیے لفظ اور استعمال کرتے، مجمع ہی بدل لیتے، جگہ ہی بدل لیتے، اعلان ہی بدل لیتے، نہ اعلان بدلا، نہ جگہ بدلی، نہ لفظ بدلا۔ دونوں کے لیے جو لفظ قرآن کے لیے آیا وہی لفظ حسین کے لیے آیا، جو قرآن کے لیے آیا وہی حسن کے لیے آیا، جو لفظ قرآن کے لیے آیا وہی علی المرتضیٰ کے لیے آیا، جو لفظ قرآن کے لیے آیا وہی سیدہ کائنات کے لیے آیا۔ یہ لفظوں کا ایک جیسا ہونا، مجلس کا ایک جیسا ہونا، دونوں کے لیے لفظ ثقل بمانا بھاری، ثقل بمانا ثقیل سے نکلا ہے جس کا معنی ہے بھاری، وزنی۔ اب اس وزن سے مراد یہ نہیں یہ اٹھا کے وزن نہیں، اس سے مراد بلندی، درجہ، مقام، مرتبہ، عزت اور عظمت۔ اس سے پتا چلا کہ لوگوں سن لو، جو مقام قرآن کا ہے وہی محمد مصطفیٰ کی اہل بیت کا ہے۔ بولی جو مقام قرآن کا ہے وہی حضور کی اہل، سارے بولیے حضور کی اہل بیت کا ہے۔ چلیں اس پر کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، وہ تو سینہ مصطفیٰ پہ اترتا رہا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، آپ تھکے نہیں تو ذرا سبحان اللہ کہیے۔ سینہ مصطفیٰ پہ اترتا رہا ہے۔ اس قرآن کی عظمت کا، روحانیت کا، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ خود قرآن اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے سینہ مصطفیٰ پہ اتارا گیا اس قرآن کو، تو اتارنے سے پہلے اللہ نے بھی تو پوری کائنات میں نگاہ ڈال کے دیکھی ہوگی کہ اس قرآن کو اب لوح محفوظ سے کہاں شفٹ کیا جائے۔ اللہ نے بھی تو دیکھا ہوگا کہاں اتارا جائے۔ ہاں جب رب نے دیکھا پہاڑ بھی دیکھے گئے، ریگستان بھی دیکھے گئے، صحرا بھی دیکھے گئے، عرش فرش ساری زمین اور آسمان کا جائزہ لیا گیا۔ سینہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی جگہ اس قوت اور طاقت اور روحانیت کو برداشت کرنے والی ملی، نہ اس سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ جگہ ملی۔ وہ سینہ مصطفیٰ پہ اترا۔ اب ایک طرف قرآن ہے جو مصطفیٰ کے سینے پہ اتر رہا ہے، ایک طرف حسین ہے جو سینہ مصطفیٰ پہ کھیل رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ جوش خطابت میں دلیل دی ہے، اور دے دیتا ہوں، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک طہارت کے پہلو میں اس کے مزاج کو، اس کے مقام کو میچ کر لیتے ہیں۔ طہارت کے پہلو میں کوئی کہے کہ دونوں کا مقام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علامہ سرفراز صاحب تشریف فرمائے۔ میں سمجھا شاید کام کاج میں اوپر نہ چلے گئے، سنیے گا اگلی بات۔ اب دیکھیں قرآن کی پاکیزگی کو دیکھیں، قرآن پاک ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے قرآن کیا ہے؟ پاک۔ کیسے پاک ہے؟ وہ کہتا ہے لا یمسو الا المطہرون۔ علامہ حافظ یاسر صاحب 12ویں صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آپ کی نظر یہ نکتہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا یمسو الا المطہرون، کہ اس قرآن کو ناپاک چھوئے، بولے ذرا ناپاک اس کے قریب
نہیں آ سکتا. یعنی جس نے اس کے پاس آنا ہو، چھونا ہو، تعلق بنانا ہو، دوستی بنانی ہو، اس کی تلاوت کرنی ہو، اس کی قربت میں آنا ہو، اسے پڑھنا ہو، اس کے لیے لازم ہے، شرط ہے، فرض ہے کہ وہ پہلے پاکی لے لے، طہارت لے لے، پاکیزگی لے لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود ہی اتنا پاک ہے کہ اس کے پاس آنے کے لیے بھی پاکی چاہیے. اب ایک طرف قرآن کا مقام یہ ہے کہ ناپاک کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا. جاگ رہے ہیں؟ چلے حسین کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حسین کو بھی سورہ احزاب میں آ جائیے، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کہتا ہے بے شک اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت مصطفیٰ وہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو، ناپاکی کو، رجس کو، گناہوں کے میل کچیل کو، شک و نقص کی گرد تک کو، اے اہل بیت مصطفیٰ تم سے دور کر دے، تمہیں پاک صاف طاہر مطہر بنا دے، یہاں تک کہ تمہاری پاکی اس مقام کو پہنچ جائے کہ جیسی پاکی قرآن کی ہے کہ ان کے پاس ناپاک نہیں آ سکتا. ارے جیسے قرآن کے پاس کوئی ناپاک نہیں جا سکتا، اسی طرح اہل بیت نبوت کو دیکھ لے. اللہ فرماتے ہیں اے اہل بیت مصطفیٰ جیسے قرآن کے قریب ناپاک نہیں آ سکتا، لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت مصطفیٰ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے قرآن کے پاس ناپاک نہیں جا سکتا، تمہارے قریب بھی جو آئے گا پاک ہوگا، جو بغض رکھے گا ناپاک ہوگا. جیسے قرآن سے ناپاک کو دور رکھا، اسی طرح اہل بیت سے ناپاک کو دور رکھا. اب اس پاکی سے مراد کوئی ظاہری پاکی لے لے، اس پاکی سے مراد کوئی باطنی پاکی لے لے، مگر جو ائمہ مفسرین کا فیصلہ ہے وہ سن لے. ہر مفسر نے لکھا کہ اس پاکی سے مراد جو اہل بیت کو اللہ نے دی ہے، اس پاکی سے مراد صرف ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب فرما دیا کہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کا رجس، وہ ظاہری ہو، وہ باطنی ہو، وہ اندرونی ہو، وہ بیرونی ہو، وہ فکری ہو، وہ قلبی ہو، فرمایا ہر قسم کا رجس، ناپاکی، گناہوں کا میل کچیل اے اہل بیت مصطفیٰ تم سے دور کر دیا ہے. جب دور کر دیا اور انہیں پاک کر دیا، اب مصطفیٰ نے اعلان کیا، حضور نے اعلان کیا. اعلان کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا، میں اینڈ لا کے اس فکر پر دوں گا، اس فکر پر کہ جب کربلا کی دھرتی پر یہ پاک دین کو بچانے کے لیے نکلے. جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ یہ پاک دین کو بچانے نکلے. ہمیشہ پاک ہی پاک کی قدر کرتا ہے. بولے ذرا، پاک ہی پاک کی حیا کرتا ہے، قدر کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگوں سن، اللہ کے حضور دعا کی، عرض کی مولا اللہم انی احبہما. آپ اگر تھکے نہیں تو سبحان اللہ کہہ دے، تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں. مجھے جو ٹائم دیا ہے اس میں 15 منٹ رہتے ہیں، مگر اس سے پہلے بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ کے مزاج کے مطابق. اگر چاہتے ہیں بات پوری ہو جائے سبحان اللہ فرما دے. فرمایا اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. کس سے؟ ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے، پتہ چل جائے حدیث کا. حسن اور حسین سے. آقا فرما رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. اب آگے کیا دعا کے الفاظ ہیں؟ فرمایا باری تعالیٰ اب میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، اب تو بھی فرما. علامہ اشفاق پیر اشفاق صاحب میرے بڑوں میں اساتذہ میں ہیں، یہ نکتہ ان کی بارگاہ میں تحفہ دے رہا ہوں. آپ ایمانداری سے بتائیے نبی کا کوئی عمل کیا اپنی مرضی سے ہوتا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ پکا یقین ہے اللہ کی مرضی. اس کا مطلب ہے یہ جو حضور حسین سے حسن سے محبت فرما رہے ہیں، اس محبت کے کرنے میں اللہ کی مرضی شامل ہے. بولیں اللہ کی مرضی شامل ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی اسی طرح مل گئے جیسے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، رسول کی محبت میں بولتے جائیں بھائی اللہ کی محبت، اسی طرح رسول کی منشا اور مرضی میں اللہ کی منشا اور مرضی شامل. اچھا یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ کی مرضی شامل ہے، اس کی محبت بھی شامل ہے. تو
تو جب اللہ کی مرضی اور محبت شامل ہے تو پھر آقا کو الگ سے تو نہیں کہنا چاہیے تھا مولا اب تو بھی ان سے محبت فرما، محبت تو اللہ کی شامل ہو گئی تھی، جاگرے محبت تو شامل ہو۔ یہ حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ پھر الگ سے کہا کہ مولا اب تو بھی ان سے محبت فرما۔ سوچنے والی بات ہے کہ نبی کا عمل اپنی مرضی سے ہے ہی نہیں۔ قرآن پڑھ لے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا، بولتا نہیں، یعنی مرضی خدا کی ہوتی ہے، لفظ خدا کے ہوتے ہیں، لب مصطفیٰ کے ہلتے ہیں۔ یہ جو آقا فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ان لفظوں میں بھی خدا کی مرضی، اس عمل میں بھی بولتے جائیں اللہ کی مرضی۔ تو جب اللہ کی مرضی شامل ہو گئی ہے تو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے مولا اب تو بھی ان سے محبت فرما۔ ارے یہ فیضان بھی حضور مجدد وقت سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے قدموں میں بیٹھ کر جو خیرات ملی اس خیرات کا کچھ حصہ دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آقا اللہ کی مرضی اور محبت کو ساتھ لے کر حسن حسین سے محبت کر رہے تھے، مگر یہ محبت بے شک اللہ کی اس میں شامل تھی، مگر ذات تو مصطفیٰ کی تھی نا۔ بولیں ذات کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی ہے۔ آقا چاہتے تھے کہ مولا بے شک تیری مرضی اس مرضی میں شامل، تیری محبت اس محبت میں شامل، تیرا تعلق تیری نسبت اس چاہت میں شامل، مگر مولا اب قیامت تک جو لوگ محبت کرنے لگیں گے وہ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا کون ہے ان سے محبت کرنے والا، تو میری ذات تک آ کے رک جائیں گے۔ کچھ نادان یہ سمجھیں گے کہ چلیں نہیں اہل بیت سے محبت کرتے، یہ نبی کا ہی عمل ہے نا، تو میرے عمل تک آ کے کوئی رک نہ جائے۔ عرض کی مولا جب میں محبت کر رہا ہوں بے شک تیری محبت شامل ہے، ذات میری ہے، میں رسول کے اور نبی ہونے کے ناطے محبت کروں گا، مگر مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ کیوں کہ جب میں محبت کروں گا تو نبوت کی نگاہ سے کروں گا اور نبوت کی شان سے کروں گا، مولا تو بھی محبت فرما۔ جب تو کرے گا تو نبوت کی شان سے نہیں خدا کی شان سے محبت ہو، اس محبت میں شامل فرما، تاکہ مولا تو بھی اب ان سے محبت فرما۔ بات یہاں ختم نہیں کی، بازوق ہو کے بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہیے۔ بات یہاں ختم نہیں کی، آگے عرض کی باری تعالیٰ پھر جو ان سے محبت کرے، آیا اب جو ان سے محبت کرے پھر تو ان سے بھی محبت فرما۔ اب توجہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ خدا جس اپنی شان کے ساتھ حسن حسین سے محبت کر رہا ہے، جب مصطفیٰ کا کوئی غلام اور امتی حسن حسین سے محبت کرے گا تو اللہ شان بدل کے محبت نہیں کرے گا۔ آئے ہائے، شان نہیں بدلے گا، شان خدا کی رہے گی۔ خواہ وہ محبت حسن اور حسین سے تھی، وہ خدا کی شان کے لائق تھی۔ جب محبت حسین اور حسن کے سبب سے جب کوئی امتی سے خدا محبت کرے گا بدلے کے طور پر، صلہ کے طور پر، اجر کے طور پر، تو تب بھی آقا نے فرمایا اب میں تو اس کے بدلے میں محبت کروں گا اپنے امتیوں سے جو میرے حسن حسین سے محبت کریں گے، مگر مولا تو بھی ان سے محبت فرما، تاکہ جو حسن حسین سے محبت کرے انہیں پتا چل جائے کہ ان سے محبت کریں تو صرف رسول کی محبت نہیں ملتی، خدا کی محبت بھی بدلے میں ملتی۔ اب ذرا تصور کریں جو اس شان کے لائق شخص ہو، اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو۔ حاضرین ذی احتشام، یہ بات کئیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ جب حضرت مولا حسن پیدا ہوئے، امام حسن علیہ السلام، آپ ابھی 11 ماہ کے تھے۔ کتنے؟ 11 ماہ اور کچھ دن کے تھے جب مولا حسین کی ولادت ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، حضرت ام سلمہ آقا علیہ السلام کی چچی ام فضل بنت حارث، آپ نے خواب دیکھا تھا اور فرمایا تھا یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے بڑا ڈراؤنا کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں تے ڈر گئی سا، ذرا تعبیر تے دسو، بولیے ذرا تعبیر تو بتائیں۔ آقا نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ابتدائی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے تیری گود میں دیا۔
چونکہ ابھی مولا حسن 11 ماہ کے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرورش کے لیے ابتدائی دنوں میں آپ کی رضاعت کے لیے پرورش کے لیے حضرت ام فضل بنت حارث کو دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی ہستی وہ ہے کہ جسے ازل سے اس باطل کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے بچپن سے حضور اپنا لعاب دہن پلا پلا کے اپنے ہونٹ چسوا چسوا کے کندھوں کی سواری کروا کروا کے آقا تیار کر کے جا رہے تھے. ہم اپنے بچوں کو 20 سال 30 سال تک سکھاتے رہتے ہیں. کائنات کا واحد حسین ہے. 7.25 سال کی عمر میں حضور کا وصال مبارک ہوا مگر جانے سے پہلے حضور سارا کچھ سکھا کے پڑھا کے گئے, مکمل تیار کر کے گئے. یہی وجہ ہے, اب توجہ بس اینڈ کی طرف جا رہا, یہی وجہ ہے جب حسین کربلا میں پہنچے تو حسین اکیلے نہیں تھے. خود محمد مصطفیٰ بھی کربلا میں, علی المرتضیٰ بھی کربلا میں, سیدہ کائنات ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا. یہ کیسے ممکن ہے باپ بھی اپنے بیٹے کی شجاعت دیکھنے آئے, بہادری دیکھنے آئے, اور ماں پتر نو کلا چھڑ دے وے. ابھی آپ علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا منسلک ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر بچے پہ کڑا وقت آ جائے, وہ مشکل میں پھنس جائے, ماں اسے اکیلا نہیں چھوڑتی. بے شک وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی جگہ پر رہے, اپنی جگہ پر, مگر اس کی نگاہیں, اس کا دل, اس کی سوچ, اس کی افکار, اس کی دعائیں, اس کی مناجات, اس کی تسبیحات کا رخ سارے کا سارا اپنے بیٹے کی طرف ہوتا. اس بات پر تو سارے متفق ہیں. قرآن کی آیت, اب میں اس طرف نکلتا نہیں ورنہ اس میں بہت کچھ نکالنے والا تھا اور بہت کچھ تھا, میں اس طرف نہیں نکل رہا. صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ چونکہ اللہ رب العزت روئے زمین پر یہ مقام دیتا ہی اس کو ہے جو ماں کا باادب ہوتا. یہ انتخاب محبت ماں کی وجہ سے ملتا ہے. یہ مقام روئے زمین پر ماں کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے. اور اس کی مثال اگر آپ کو ایک دینا چاہوں تو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں لے چلتا. حضور کا دور ہے اور مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے, بستی ہے جس کا نام ہے یمن. اچھا لگتا ہے ادھیاں بندیاں پہلی یاری گال سنی. یمن اس کا ایک شہر ہے, بستی ہے, گاؤں ہے, کرن. کیا ہے وہاں ایک عاشق رہتا ہے, دیوانہ رہتا ہے, مجنو رہتا ہے, نام ہے اس کا اویس. اس کا بھی ماں سے ایک محبت کا تعلق ہے, ادب کا تعلق ہے, احسان کا تعلق ہے. اب اسے مقام کس وجہ سے ملا کہ آج روئے زمین پر انہیں مقام ولایت پر دنیا فائز ہوتے دیکھتی ہے. یہ ولایت ملی کیسے, یہ مرتبہ ملا کیسے؟ حضور نے صحابہ کو اویسے کرنی کے پیچھے بھیجا, بڑوں کو چھوٹوں کے پیچھے بھیج کر حضور نے بتایا جب کوئی ماں کا با ادب ہو جائے تو پھر بڑوں کی بارگاہ سے بھی سلام, بڑوں کی بارگاہ سے بھی سلام آتے. صحابی بڑا ہے یا تابعی؟ گھبرا کے نہ بولو, پکے یقین نال بولو. صحابی بڑا یا تابعی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم صحابی, اویسے کرنی تابعی. آقا نے یوں نہیں فرمایا جاؤ کوئی اویس کو پیغام دے, مصطفیٰ مدینے میں بلا رہے ہیں, آ کے مجھ سے ملو, میرے صحابہ سے ملو. نہیں, حضرت اویسے کرنی کے بارے میں صحابہ کو خبر دی. فرمایا اے عمر, اے علی, تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم کرن میں رہنے والے, یمن کے شہر بستی کے رہنے والے ایک میرے عاشق دیوانے مجنو اویس کو ملو گے. جب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی نا تو اس تابعی سے کہنا نبی کا پیغام ہے, میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. اب یہ واقعہ طویل ہے, اگر علامہ سرفراز صاحب مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اپنے رنگ میں مختصر سنا دوں. آپ کی سبحان اللہ کے صاحب ہیں. ٹھیک ہے. حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جانا. حضور کا فرمان سنا رہا ہوں جملوں میں, شعروں میں. حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جانا, میرا جبہ اویس پہنانا. حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جانا, میرا جبہ
یا رسول اللہ اساں تے انہوں ویکھیا ہی نہیں، پہلی ہری جا رہے ہیں، لباں گے کیویں، سنجھاڑاں گے کیویں، پچھاڑاں گے کیویں؟ آقا علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، ظاہری نہیں دیکھا، میں باطن کی بات نہیں کر رہا، روحانیت کی بات نہیں کر رہا، میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا دیکھا تو میں نے بھی نہیں، مگر بغیر دیکھے تمہیں یمن کے رہنے والے عاشق کی نشانی بتاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان ہے وہ بیٹھا مدینے میں گنبد خضرا میں ہو اور عاشق بے شک ٹوبہ میں بیٹھا ہو۔ ارے اگر مدینہ میں بیٹھ کے کرن کے رہنے والے عاشق کی حضور نشانیاں بتا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور مدینے میں بیٹھ کے توبہ کے عاشقوں کی رفتگی بھی بتا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں علامت بتاتا ہوں، میرے عاشق دیے جے نشانی، ادھے شیر علی سبحان اللہ، میرے عاشق دیے جے نشانی صورت دیوانی۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور نے چونکہ علامتیں بتا دی تھی تو جو قافلے حج کے لیے آ رہے، حج کے موقع پر جو آتے، حضرت عمر فاروق انہیں ٹھہرا کے دروازے پر انٹری پر کھڑا کر کے پوچھتے کتھوں آئے ہو؟ وہ دستے فلانے شام تو آئے ہیں، مصر تو آئے ہیں، فلان جگہ تو آئے ہیں۔ پوچھتے تو اڑے جو کوئی یمن تو نہیں آیا ہے؟ کہندے ہاں جی اسی یمن تو آئے ہیں۔ پوچھتے دسو اوتھے کوئی کرن بھی بستی ہے؟ فرماندے ہاں ہے۔ کہندے یار اوتھے ایک اویس ناں دا بندہ ہے، جان دے ہو؟ جواب ملیا اچھا ہاں ہاں جاننے ہاں، او عاشق، او کھلیاں والا، او دیوانہ، او مجنو، انہیں کیا پتا اس کی دیوانگی کیوں ہے، انہیں کیا خبر اس کی عاشقی کیوں ہے؟ یہ سارا عشق مصطفیٰ کا، یہ ساری دیوانگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس سے ملاقات ہی نہیں۔ یہاں بہت کچھ ہے آپ کو دینے والا، اگر آپ سبحان اللہ کہے تو حدیث بھی کوٹ کر دیتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم کی۔ آقا علیہ السلام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان بولیں کس کا ہے؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا۔ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کے نبی تو ہیں، تمہیں پتہ ہے ان پر ہر وقت اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، تو اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ایمان کون لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر فرشتیاں دا، توجہ میرے علم اینڈ دی طرف جا رہے ہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ فرشتیاں دا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انہاں دا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ وہ ہر ٹائم اللہ دی قربت وچ رہندے ہیں، اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اور کون لائے گا؟ اب صحابہ نے سوچا کہ اگر نبی بھی نہیں ہیں، صحابی فرشتے بھی نہیں ہیں تو پھر تے پکے اصیل یا رسول اللہ پھر تو یقیناً ہم ہیں، یعنی صحابہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، جے ساڈا ایمان بھی عجیب نہیں، انبیاء دا بھی عجیب تر نہیں، فرشتیاں دا بھی نہیں، پھر تے اللہ دا رسول جانے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان عجیب تر کن کا ہوگا۔ ارے جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا مگر وہ ٹوٹ ٹوٹ کر محمد مصطفیٰ سے عشق اور محبت کرتے ہوں گے، فرمایا ان کا ایمان عجیب ہوگا۔ بولیے ان کا ایمان عجیب ہوگا۔ اب دیکھیے جیسے آج 1450 سال بعد ہم نے بھی بظاہر حضور کو دیکھا، کچھ ہی بولے جی بظاہر حضور کو دیکھا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا دور اور زمانہ ویسے کرنی نے پایا ہے، زمانہ وہی، دور وہی، بس چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ ماں سے اجازت لی، ماں کا ادب، خدمت، احسان، نیکی اور محبت کا عالم یہ تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والے تھے، باپ بچپن میں وصال فرما چکے تھے تو ماں نابینا تھی، ان کی خدمت پر مامور تھے، تو ماں سے کہا ماں اگر اجازت دو تو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں اپنے نبی کی باتیں روز یاد کرتا ہوں، کبھی حضور کے حسن کو یاد کرتا ہوں، کبھی حضور کی زلفوں کو یاد کرتا ہوں، کبھی آقا کے جلووں کے لیے تڑپتا ہوں، اگر اجازت دو تو میں جا کے مصطفیٰ کی زیارت کر لوں۔ ماں نے کہا
تمہیں پتا ہے تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں خدمت کرنے والا، اجازت تو دے دیتی ہوں مگر ایک وعدہ کر اور شرط رکھتی ہوں، وہ کیا ہے کہ حضور کے تلاش میں جا رہے ہو، مسجد نبوی میں جانا، اگر حضور سے ملاقات ہو جائے تو کر لینا، نہ ہوئی تو ڈھونڈنے نہیں لگ جانا، واپس آنا۔ مدینہ پہنچے، جب مدینہ طیبہ پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا، تو وہاں اذان کی آواز آ رہی تھی، اور اذان کی آواز جب سنی تو پتا چلا اب صرف تو ہی عاشق نہیں، یہ اذان دینے والا بلال بھی عاشق اذان دے رہا، بلال حبشی اذان دے رہے تھے۔ حاضرین مکرم، نماز عصر حضور ادا کر کے چونکہ حجرہ مبارک متصلاً ساتھ تھا تو حضور نماز پڑھا کے نکلے ہی تھے اور حجرہ انور میں قدم رکھا، ادھر سے حضور نے حجرہ انور سے میں قدم رکھا مسجد سے نکال کے، ادھر ویسے کرنی نے قدم رکھا مسجد میں، ساتھ ہے، جڑے ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ انور بالکل ساتھ تھا مسجد نبی شریف کے۔ اب مجھے بتائیے کوئی گھر دور تھا حضور کا؟ بولیں سارے ادھر، دور تھا؟ کیا خیال ہے اگر مسجد والے ہی رستے سے جا کے دروازے کے سامنے جا کے دروازے پہ دستک دے کے کہتے سونیا میں بڑی مشکل آیا جو 2 منٹ حاضری دے دے وہاں تو میری گل بن جائے گی، کوئی فرق تھا؟ نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی صحابہ سے خبر ملی حضور گھر چلے گئے ہیں، انہی قدموں پہ واپس پلٹے کہ ماں کا حکم ہے تلاش میں نہ لگ جانا، واپس پلٹ گئے۔ اب یہ چند قدموں کے فاصلے پر، چند قدموں کے فاصلے پر، یہ پیچھے تابعیت ہے، چند قدموں کے فاصلے پر صحابیت تھی۔ آپ بات کو سمجھیں، اگر چند قدم بڑھا کے دروازہ مصطفیٰ پہ چلے جاتے، حضور باہر آ جاتے، انہیں ایمان کی حالت میں تک لیتے تو آج کائنات کے سارے ولی بھی مل جاتے، تو اب ایسے کرنی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ مگر چند قدموں کے فاصلے پر صحابیت تھی، مگر پیچھے ماں کا حکم تھا، گویا ایک طرف صحابیت ایک طرف ماں کا حکم۔ اب ایسے کرنی عاشق نے بتا دیا کہ عاشق ہونے کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں ہوتا، صرف نعروں سے نہیں ہوتا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی صرف نعروں سے نہیں ہوتا، حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کریں تو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عملی پہ کر دیکھنا ہو تابعین میں تو اب ایسے کرنی کو دیکھو کہ ایک طرف درجہ صحابیت تھا، ایک طرف ماں کا حکم تھا، اور ماں کے حکم کے ماننے کا حکم بھی مصطفیٰ نے دیا، تو حضور کے حکم کو مقدم رکھا درجہ صحابیت پر۔ سمجھ جائیں، جملہ سمجھ جائیں، درجہ صحابیت تھا ایک طرف ماں کا حکم، مگر پلٹ کر واپس چلے گئے، زیارت نہ کر سکے۔ دوسری بار پھر کچھ عرصہ گزرا، کہا ماں پھر ایک بار اجازت دے، ایک ٹرائی اور مارا ماں نے کہا پچھلی بار گئے ہیں مسیتے گئے ہیں، ہون چلا جا حضور دے گھر جائیں تے گھروں لب جان تے ٹھیک ہے، نہ لبن تے لبن نہ ٹور پوی۔ گئے حضور کے گھر، ادھر اب ایسے کرنی دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچے تو آقا اپنا پاؤں مبارک مسجد نبی شریف میں رکھ کے نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ حاضرین مکرم، چند منٹ کا فاصلہ تھا، مگر ماں کا حکم جب پیچھے سے تھا تو ماں کے ادب اور حکم کی تعمیل میں وہ اتنے بڑے عہدے اور منصب سے نیچے رہ گئے، مگر آقا نے فرمایا اویس کیا ہوا؟ اگر تو درجہ صحابیت نہیں پا سکا، یہ زمانہ دیکھے گا جو ماں کا بن جاتا ہے، ماں کی محبت کرتا ہے، اس کا حیا کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ ارے درجہ صحابیت کا مرتبہ اپنی جگہ، ہم تجھے وہ مقام دیں گے کہ صحابی بھی تجھے سلام کرنے تیرے پیچھے آئیں گے، پیچھے گئے سلام کرنے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ، دیکھا تو تم نے بھی نہیں، میں نے بھی نہیں، مگر یہاں بیٹھے نشانی بتاتا ہوں، میرے عاشق دیے جے نشانی، اوے والی الجے تے صورت دیوانی۔ اچھا یہ تو ظاہری علامت ہے نا، کوئی کہے کہ ایک کمال نہیں ہے، عقیدے کی بات بھی دے دوں، کوئی کہے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ حضور نے ظاہری علامت بتائی، نہیں، آقا نے چھپی ہوئی باطنی علامت بھی بتائی۔ توجہ ہے تو ذرا سبحان اللہ کہیے۔ قبلہ پیر صاحب کو ذرا اچھے طریقے سے کر دے، پھر آخری 5 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے،
صاحبزادہ محمد علیم الرسول عارف صاحب آستانہ علی اللہ شریف تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، چونکہ حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، ذکر والدین بھی ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ ذکر اہل بیت کا درس جیسے ہمیں منہاج القرآن سے ملتا ہے، حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ سے ملتا ہے، اسی طرح محبت اہل بیت کا درس آستانہ عالیہ للہ شریف سے بھی ملتا ہے۔ یہ جو آج لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان آستانوں کے سبب سے جڑے ہوئے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی المرتضیٰ جب وہاں پہنچے، آقا علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کے اپنے عاشق کی علامتیں بتائی۔ اور اس پر میں ایک اور حدیث مبارکہ، بعد ازاں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں تو عقیدوں میں گڑبڑ نہ ہو جائے، میں ایک اور حدیث کوٹ کر دیتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کو جماعت کروا رہے تھے، صحابہ کو جماعت کروا رہے، جب جماعت کروا لی تو صحابہ کی طرف رخ پھیرا بعد از نماز۔ علامہ قبلہ پیر محمد اشفاق چشتی صاحب، علامہ یاسر صاحب اور دیگر علماء، ان کی توجہ اس حدیث مبارکہ پر چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ صحابہ کی طرف پھیرا اور پھیر کر فرمایا، صحابیو حل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ فرمایا تم بظاہر دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلہ کی جانب ہے، فرمایا فواللہ اللہ کی عزت کی قسم ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تمہارے بے شک چہرہ قبلہ کی رخ ہوتا ہے حالت نماز میں، مگر چہرہ سامنے رکھ کے بھی میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب دو چیزیں حضور نے بیان کی، کتنی بولیں ذرا، کتنی؟ میں پیر صاحب کے استقبال کے لیے یہاں ایک مصرع دینے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق خدا کا فرما رہے ہیں کہ فواللہ اللہ کی عزت کی قسم کھائی، فرمایا ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ازاں یہ نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ آقا علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ میں حالت نماز میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کنڈیشن میں کھڑے ہو، تو کوئی کہے یہ کمال نہیں ہے۔ یہ کمال بولیں بھائی، عام امام بھی کھڑا ہو نا، عام امام مصلی امامت پہ، تو وہ کانی آنکھ کر کے 2-2 4-4 5-5 آدمیوں کو دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے۔ چلے آپ کو تو نہیں، یہ اب اماموں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ پوچھ لینا کہ کانی آنکھ سے بندہ دائیں بائیں 4-4 آدمیوں کو دیکھ سکتا ہے، یہ کھڑا ہے، رکوع میں ہے، بیٹھا ہے، قیام میں ہے، تشہد میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، تو کوئی کہے کہ یہ کمال نہیں ہے۔ چلے حضور نے 2 چیزیں بیان کی، ایک نہیں بیان کی، فرمایا خشوعکم ولا رکوعکم، کہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ ارے رکوع ظاہری حالت کا نام ہے، مگر خشوع ظاہری حالت کا نام نہیں، یہ بندے کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ گویا آقا اپنے غلام کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اپنے غلام کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے آقا مدینہ میں بیٹھ کے، پھر وہیں لا رہا ہوں، اپنے مدینہ میں بیٹھ کے یمن کے رہنے والے عاشق کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ فرمایا میرے عاشق دیے جے نشانی، والی الجے تے صورت دیوانی۔ اب نشانی کیا بتائی؟ چونکہ حضرت ویسے کرنی کو برس کا وبا لگ گئی تھی، اللہ نے شفا عطا فرما دی، تو ایک سفید رنگ کا داغ رہ گیا تھا ہاتھ کی تلی پر۔ آقا نے فرمایا داغ ہاتھ دی تلی جی میں چمبے دی کلی، داغ ہاتھ دی تلی جی میں
چمبے دی کلی قد میں آنا میرا چپا اویس بنانا۔ حاضرین مکرم یہ مقام ایسے نہیں ملتے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے اور جا کر دیکھا تو ویسے کرنی اللہ کے حضور عبادت میں مشغول تھے، ان کے جانور بھیڑیا چرا رہا تھا۔ کون؟ اچھا بولے ادھر، بھیڑیا۔ آپ تو تالے میں رکھتے ہیں نا اپنے جانوروں کو کہ کہیں کوئی کتا بلا کوئی بھیڑیا کوئی موذی جانور آ کے ہمارے جانوروں کو کھا کے نہ جائے، مگر قربان جائے اب ایسی کرنی تیرے رب کے توکل پر، تیری محبت پر، تیرے یقین پر، تیری عبادت پر، تیرے قناعت پر، تیرے صبر پر، تیری شکر پر، اور اس احسان پر جو قرآن کے حکم کے تابع رہ کر تو اپنی والدہ سے کر رہا تھا۔ آپ کے جانوروں کو بھیڑیا چرا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اویس یہ فلسفہ تو سمجھاؤ ذرا کہ تم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہ جانور جو بھیڑ بکریاں پھاڑ جاتا ہے کھا جاتا ہے وہ تیرے جانوروں کی راکھی کر رہے تھے، فلسفہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اویس کرنی نے قیامت تک آنے والے عاشقوں کو سمجھا دیا کہ عاشق بننا اتنا سوکھا نہیں، جب کہ اس کے ساتھ لو لگ جاتی ہے تو پھر سب کچھ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سادہ سی بات ہے، اللہ نے مجھے بھیجا اس فلسفے کے تحت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا چونکہ مجھے بندگی کے لیے بنایا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی میں لگ گیا، اللہ نے میرے جانوروں کو چرانے کے لیے جانوروں کی ڈیوٹی لگا دی، میں اس کے کام میں لگ گیا، اس نے مخلوق کو میرے کام۔ ارے جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے تعظیم کرتا ہے یہی وجہ ہے۔ یہ تو تھوڑا سا حصہ میں نے علامہ سرفراز مصطفی صاحب آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے لیے اس کو اٹیچ کر دیا تھا۔ اب تصور کرو ایک یہ ماں ہے ویسے کرنی کی کہ ادب کی وجہ سے کیا مقام دیا، ذرا سوچو ایک ماں کربلا میں بھی موجود تھی۔ میں بس بات اینڈ کرنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک ماں جس کا نام فاطمہ خاتون جنت سیدہ کائنات ہے، اور میں تو اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، خود علی المرتضیٰ کربلا میں تھے، خود محمد مصطفیٰ کربلا میں تھے۔ کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے، اگر کربلا میں تھے تو اپنے سامنے حسین کو کٹتے دیکھا، سامنے علی اصغر کو تڑپتے دیکھا، سامنے انو محمد شہید ہوتے دیکھے، سامنے غازی عباس پہ بازو قلم ہوتے دیکھتے رہے، شہزادہ قاسم کے ٹکڑے ہوتے دیکھتے رہے، دعا کر دیتے، بچا لیتے، محفوظ مقام پر لے جاتے۔ ارے نہیں، جو شروع سے ہی بشارتیں خود ہی دینے والے ہوں، آقا دو جہاں گود مبارک میں بٹھا کے کہنے والے ہوں کہ یہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جو میرے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ کربلا میں لٹائے گا، وہ نانا محمد مصطفیٰ یہاں شہادت روکنے نہیں آئے۔ ارے وہ جو گھٹی پلا پلا کر حسین کو اپنے لب چسوا کر تربیت کی تھی اور اپنی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگا تھا، در حقیقت آقا حسین پر اس سیرت مصطفیٰ کے چڑھے ہوئے رنگ کا منظر دیکھنے آئے، اس سیرت طیبہ کا۔ اور آقا تکتے رہے، دیکھتے رہے ہر کسی کی قربانی۔ کوئی بعد ازاں شرارتی بھی لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی کہے کہ ایسے ہی کچھی بات کر کے چلے گئے کہ حضور بھی موجود تھے، علی بھی تھے، سیدہ کائنات۔ میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں تم علی اور سیدہ اور محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو کہ وہ موجود تھے یا نہیں، میں تو کہتا ہوں کربلا میں خود خدا بھی موجود تھا۔ تو اگر کوئی کہے کہ محمد مصطفیٰ تھے، سیدہ کائنات تھی، علی المرتضیٰ تھے تو بچا لیتے، تو اگر بچانا ہی مقصود ہوتا تو خدا بھی تو تھا، وہ بھی بچا لیتے۔ بچایا کیوں نہیں؟ آپ کہے خدا کے ہونے کی دلیل ایک ہی حدیث کوڈ کرتا ہوں، حدیث قدسی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اچھی سبحان اللہ کھوتے پوری حدیث سنا دیا، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا خود آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں، خواہ کو اس مسلک کا ہے، اس مسلک کا ہے، اس مسلک کا ہے، اس مسلک جدھر ہے، اس حدیث سے کسی کا انکار نہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر سحری کے وقت بولے سارے جلوہ گر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو آنے کی؟ ہاں وہ اس لیے آتا ہے کہ جڑے بندے گناہ کر بیندے نے، بشری تقاضیاں دے پیش نظر نافرمانی کر لیندے نے، جھوٹ بول لیندے نے، زنا کردے نے، شراب پیندے نے، چوری چکاری کردے نے، رب آسمان دنیا تے آ کے آواز دیندا ہے آ جاؤ،
آ جاؤ بخشش منگو میں دے دیاں گا، معافی منگو معاف کر دیاں گا۔ کیسی حیرت کی بات ہے، اب کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ آسمان دنیا پہ خدا گناہگاروں کے استقبال کے لیے آئے تو اعتراض نہیں ہے، محمد کے بیٹے حسین کے لیے کربلا میں خدا آ جائے تو پھر اعتراض کیوں ہے؟ اگر وہاں گناہگاروں کے لیے آ سکتا ہے تو کربلا میں حسین کی شہادت کا منظر دیکھنے بھی خدا آ سکتا۔ خود سیدہ کائنات سب موجود ہیں، اور حسین ابن علی کا قربانی دیکھیے، صبر دیکھیے، استقامت دیکھیے، شجاعت دیکھیے۔ ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں، اور وہ کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کی بقا کی خاطر گھوڑے پر سوار ہونے لگے، گھوڑے پر، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو طلب فرمایا اور آواز دی، بہن زینب آؤ میری نصیحت سن لو کہ یہاں تک مدینہ طیبہ سے لے کر قافلے کی سرپرستی میں کر کے آیا، ہر مشکل وقت میں نے تمہیں سہارا دیا، سب کو سنبھالا دیا، اور میں نے کسی ایک موڑ پہ بھی، کسی ایک منزل پہ بھی میں نے باطل کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں جھکائے، گھٹنے ٹیکے نہیں۔ اے سیدہ اب اس سے آگے قیادت قافلے کی آپ کے سپرد ہے، جیسے حسین استقامت کا پہاڑ بن کے کربلا تک لشکر لایا ہے، فرمایا اس سے آگے مدینہ واپسی تک بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، آپ کو تپتی ریت پر چلایا جائے گا، آپ پر سوالات ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ اے میری بہن تو علی کی بیٹی ہے، اور جہاں سے گزرے یہ بے شک اپنی سازشیں کرتے رہے، مگر تو اس قافلے کی سربراہ ہے، کبھی بھی حسین کی شہادت کو ان لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈا کے ماحول میں دبنے نہ دینا۔ ہر کسی کو خبر مل جائے کہ حسین کا قاتل بدبخت یزید ہے، تاکہ یہ اس حسین کے قتل سے بری نہ ہو سکے۔ بدقسمتی اس امت مسلمہ کی کہ آج 1450 سال بعد کئی لوگ ہیں بدبختی والے کہ جو حسین کے قاتل اس بدبخت یزید کے دفاع میں نکل کر اسے بری و ذمہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ارے تمہیں جو کچھ ملنا ہے حسین کی بارگاہ سے ملنا، یزید نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ سیدہ زینب کو نصیحت کی اور فرمایا بہن زینب آؤ یہ نصیحت لے جاؤ، یہ میری بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر حسین کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا یہ میری شہزادی ہے، ہر روز میرے سینہ اطہر میں سوتی ہے، میں اسے نانا محمد مصطفیٰ کی محبت بری لوریاں سناتا ہوں، جب لوریاں حضور کی سناتا ہوں تو تب جا کر یہ سوتی ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ آئے۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ تو سیدہ زینب عرض کرتی ہے بھائی حسین اگر جاتے جاتے آج ایک بہن کی خواہش بھی پوری ہو جائے، ایک بہن کی درخواست بھی پوری ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بہن بتا کیا چاہتی ہے؟ سیدہ زینب عرض کرتی ہے بھائی جان میں چاہتی ہوں کہ آپ نے جب بھی زندگی میں سفر کیا گھوڑے پر سوار ہوئے تو پاؤں رکاب میں رکھا، گھوڑے پر بیٹھ گئے، آج ایک بہن کی خواہش ہے کہ آج گھوڑے کی رکاب میں پاؤں نہ رکھے، آج اپنی بہن کی ہاتھوں کی تلیاں آگے کر دی سیدہ زینب نے اور فرمایا آج ان ہاتھوں پر بھائی اپنے جوڑوں کو رکھے، اپنے نالین کو رکھے، اپنے جوتوں کو رکھے، اور جوتوں کو سیدہ زینب کی تلیوں پر رکھ کے گھوڑے پر سوار ہو۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، سیدہ زینب کو گلے لگایا، فرمایا بہن آپ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ تو سیدہ زینب عرض کرتی ہے اس لیے کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت والے دن انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا۔ میں نے صبح کا منظر دیکھا، علی اصغر بھی کٹتے دیکھا، علی اکبر بھی جاتے دیکھا، قاسم بھی جاتے دیکھا، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے، میری آنکھیں گواہ ہو گئی حسین ڈگمگایا نہیں، ثابت قدم رہا، حسین لڑکھڑایا نہیں، ثابت قدم رہا، حسین جھکا نہیں، ثابت قدم رہا، حسین بکا نہیں، ثابت قدم رہا۔ ارے حسین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں سن لو، حسین لٹ گیا، علی اصغر دے دیا، علی اکبر دے دیا، انہوں نے خریدنا چاہا، انہوں نے عہدہ دینا چاہا، گنبد خضرا میں مدینہ طیبہ میں فرمایا عہدہ دیں گے، بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، امامت سنبھالو، خطابت سنبھالو، دم درود کرو۔ حسین نے کہا بدبخت تو مجھے ایک کونے میں لگا کر میرے نانا کے دین کے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ شریعت میں سب کچھ جائز ہے اور نانا کے دین کا مذاق بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا تو بے شک میرے علی اصغر کو بھی کاٹ ڈالنا، علی اکبر کو بھی کاٹ ڈالنا، یہ حسین ہے، محمد کے لب چوس کے پلا ہے، محمد نے خود تربیت کی ہے۔ فرمایا کٹ جائے گا
मर बदबख्त कभी हुसैन बातिल के सामने झुकेगा नहीं। हाज़रीन मुकर्रम, सैयदा ज़ैनब को वसीयत करके घोड़े पर सवार होने लगे तो बहन को फरमाया कि बहन ऐसा क्यों चाहती है, बात खत्म कर रहा हूँ। इशारा मिल गया, वक्त खत्म हो गया, मगर ये जुमले आखिरी सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप ऐसा क्यों चाहती हैं? तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं चाहती हूँ कि जैसे आंखें गवाह है उसी तरह मेरे हाथों की तलियाँ भी नाना की बारगाह में जाके बताएं कि जैसे हुसैन इस्तिकामत का पहाड़ बन के सफ़र करता रहा और नाना के दीन की खातिर सब कुछ लुटा दिया, बहन भी पीछे नहीं रही। बहन अपने भाई के कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस दीन की बका की खातिर अपना सब कुछ बहन ने भी अल्लाह के हुजूर कुर्बान किया है। हाज़रीन मुकर्रम, ये दीन जिस पर आप आज़ादी से अमल कर रहे हैं, आज अगर हकीकी मानों में आपने देखना हो कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का कोई कामिल मजहर कि जिन्होंने बातिल के सामने सीना सिपर होकर डट कर खड़े हुए, उस हस्ती का नाम हुसैन इब्न अली है, जिसे मोहम्मद का बेटा भी कहते हैं, मोहम्मद का नवासा भी कहते हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आज के इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम ले जाएं। सानिया मॉडल टाउन को 12 साल गुजर गए। बात ख़त्म कर रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट आपका लूँगा अल्लामा सरफराज साहब से दस्तबस्ता इजाज़त के साथ। 12 साल गुजर गए। हाज़रीन मुकर्रम, 30-30 करोड़ बोरियों में भर के ख़रीदना चाहा मिनहाजुल कुरान के कारकुनान को, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम ने हुसैन की मोहब्बत की ऐसी गुड्डी अपने रुफ़ाका को दी है कि वो 30-30 करोड़ देकर भी मिनहाजुल कुरान का एक अदना गरीब वर्कर नहीं खरीद सके। ये फैज़ान कहाँ से मिला? ये फैज़ान बारगाह हुसैनियत से मिला और बतवस्सुल हुजूर गौसुल आज़म और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मिला। आओ, अपने आप को बेचो नहीं, अपने आप को बिकाऊ माल नहीं समझो, आपकी अपनी कदर व कीमत है। मकाम इज्जत शर्फ पाना चाहते हो, माँ बाप का अदब करो तो तब भी खुदा राज़ी हो जाएगा। आका हुसैन से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा भी राज़ी, खुदा भी राज़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस टूटी फूटी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं बारे दीगर अल्लामा मोहम्मद सरफराज मुस्तफ़ी साहब, आपकी वालिदा मरहूमा, आपके विसाल पर आपसे ताज़ियत भी करता हूँ मरकज़ की जानब से, साहबजादगान की जानब से, हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की जानब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस टूटी फूटी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए।